بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام صحت کی باتیں لے کے آپ کا علی بخاری حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر ویورز، ہائپر ٹینشن اور شوگر جیسے امراض پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان بیماریوں کے خلاف شعور و آگاہی اور اس کے ساتھ ساتھ بروقت علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن۔ ہمارے ایکسپرٹ ہیں جناب حکیم محمد امجد اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم جناب حکیم محمد امجد اسماعیل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہم آپ کو ایک بار پھر کاشان آسرا میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم شکریہ، کرتے ہیں اور جی آئے نو آکھنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ حکیم صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ہے ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون۔ یہ بتائیے سر، یہ ہائپر ٹینشن ہے کیا اور اس کی تشخیص اور علامات کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، ایک بار پھر کاشانہ آسرا۔ آسرا میں مدعو کرنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر گفتگو کے لیے آپ نے دعوت دی۔ بلڈ پریشر اس وقت ایک کہتے ہیں خاموش قاتل، خاموشی کے ساتھ جو ہے یہ کسی وقت بھی اٹیک کرتا ہے اور جان لے لیتا ہے۔ بے شمار لوگ اس کی نظر ہو جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں ان کی۔ اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہماری خون کا دباؤ ہماری شریانوں میں جو ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص لمٹ سے بڑھ جانا ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ جی یعنی بلڈ پریشر ایک نارمل ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ 120/80 اوپر کا، نیچے کا، سسٹولک اور ڈائسٹولک، اور جب وہ اپنی کسی وجوہات کی بنا پر بھی جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور اس کی عموماً دو طرح کی وہ ہیں کہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں جی پرائمری ہائپر ٹینشن، اور دوسرا ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ سیکنڈری ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ یوں کہہ لیں کہ جب کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہائپر ٹینشن بڑھتا ہے تو پھر وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے۔ جیسے گردے کے امراض ہیں، امراض گردے میں کوئی کی ساخت میں کوئی خرابی ہو گئی، گردہ جو ہے وہ اپنے افعال کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ پھر یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، وہ ٹیکنیکل گفتگو ہے ساری۔ پھر دوسرے نمبر پہ خود جو قلب ہے، دل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کی ساخت متاثر ہو جائے، اس کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ آلٹر ہونا شروع ہو جائے، اس کا بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ جو ہمارا سسٹم ہے غدود کا، انڈوکرائن، اس میں کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی سیکریشن اس کی بڑھ جائیں، جیسے ہمارے گردوں کے اوپر ہی دو غدود لگے ہوتے ہیں، اس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، وہاں سے کچھ ہارمونز کا افراز جو ہے وہ اس کے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ موٹاپا، اوبیسٹی، وہ بھی ایک اس کی وجہ ہے۔ تو اور دوسرا ہے پرائمری ہائپر ٹینشن، اس کو ہم اسینشیل ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایڈیوپیتھک ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں کہ وجہ نہیں پتہ، اس کی ان نون وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً میٹابولک سنڈروم کو اگر ہم اس سارے فنومینا کو ایک اس میں باکس میں رکھیں تو وہ میٹابولک سنڈروم کہلاتا ہے۔ جی اب میٹابولک سنڈروم جو ہے اس میں خود ہائی بلڈ پریشر بھی آتا ہے، اس میں جو ہے وہ یہ موٹاپا، اوبیسٹی جو ہے وہ بھی اس میں آتی ہے، اور جناب اس میں یہ جو ہے ڈائبٹیز، یہ بھی اس میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ جو ہمارے جو کھانے پینے کی اعتدالیاں ہیں اس کے نتیجے میں جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ساری جو میں نے چار چیزیں بتائیں، ان کے لیے جو چیز ایک ذمہ دار ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس عموماً۔ جی اور انسولین ریزسٹنس جو ہے اس کے نتیجے میں ہماری شریانوں میں جو لچک ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نتیجہ ہائی بلڈ پریشر۔ ہماری باڈی جو ہے وہ سوڈیم کی ریٹینشن اس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں نمک جو ہے، نمکیات جو ہیں جسم میں جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ پوٹیشیم کے لیول کو ڈپلیٹ کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، جو کہ اینٹی ہے سوڈیم کا، اس کے نتیجے میں بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔
تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کے اچھا حکیم بعد صاحب، کیا آپ نے ایک فرمایا بھی کہ گردوں کے امراض، دل کے امراض اور موٹاپا یہ وجوہات ہیں. یہ جو ذہنی ایک دباؤ، ایک تناؤ ہے، کیا یہ بھی ایک سبب ہے یہ ہائپر ٹینشن کا؟ اچھا وہ بھی یقیناً اس میں آئے گا، کیونکہ اچھا اور اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو بے شمار وجوہات ہیں، جی لیکن کچھ ایک آؤٹ لائن ہے کہ یہ چیزیں اس کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہنی دباؤ کی بات کی. ذہنی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. جی ذہنی دباؤ کے نتیجے میں بلڈ پریشر جی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ذہنی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ ان کی جو ہے وہ خوراک ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، بھوک لگ رہی ہے وہ کھا رہے ہیں، جہاں ان کو جناب اسٹریس ہوا وہ کھانا شروع ہو گئے، اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ مختلف عوامل ہیں جو مل کر کہیں مطلب آپ اس کا سرا ڈھونڈنے جائیں گے تو سرا نہیں ملے گا آپ کو. رحیم ایک صاحب، یہ کمپلیکس قسم کا وہ بنا ہوا بالکل ہے صحیح. فنومینا. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو بلڈ پریشر اور یہ جو کولیسٹرول ہے، ان کا آپس میں کیا ایک عمل دخل ہے؟ یہ کولیسٹرول میں جو اضافہ آ جاتا ہے. کولیسٹرول ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اس کو ایک مینیج مینٹین کر کے رکھیں. مینٹین کر کے رکھیں تو. اور یہ جو ایک فنومینا تھا کہ یہ چکنائییں اور یہ سب چیزیں کولیسٹرول بڑھاتی ہیں، وہ اب اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان لگ گیا، اس کو لوگ اب اگنور کرنے لگے ہیں، کیونکہ کولیسٹرول جو ہے وہ خود ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے جی ایز پر نیڈ، اور ہم جب اس کو چھوڑتے ہیں تو باڈی کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. ہماری خوراک اس کی ایک بہت وجہ ہے. کولیسٹرول کو آپ نے کہا کہ یہ بلڈ پریشر کا سے لنک جو ہے، کولیسٹرول جو ہے اس میں اچھا اور برا کولیسٹرول دونوں جی طرح کے کولیسٹرول ہوتے ہیں. تو کہیں شریانوں میں کولیسٹرول کا جو جمنا ہوتا ہے جی وہ خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جی اور اس کے نتیجے میں وہ کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر جو خون جو پراپر وے میں جانا چاہیے تھا آگے، اس میں آبسٹرکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں پھر یہ مسئلہ کہ اسٹروک کی طرف چلے گئے یا پھر بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا پہلے. کیونکہ شروع میں تو جب پمپ کرتا ہے نا ہارٹ بہت تیزی کے ساتھ، اور پھر وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پریشر بڑھتا ہے، اور پھر بڑھنے کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی طرف آدمی چلا گیا. اچھا حکیم صاحب، ہر گھر میں بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے نہ اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے، نہ وہ مشین، نہ آلہ. تو آپ یہ فرمائیں کہ کوئی ایسی علامات جس سے پتہ چل سکے جی بلڈ پریشر یہ شوٹ کر گیا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. جی بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً یہ جاننا ایک لے مین کے لیے بہت ضروری ہے، عام آدمی کے لیے، کہ کیا کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں. تو کن پٹیوں میں دھڑکنے والا جیسے درد ہوتا ہے، یہ اس کی ایک علامت میں سے ایک علامت ہے. عموماً لوگوں میں ایک یہ جو کانوں میں اور گردن کے پیچھے گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں لگ رہا ہے گرم ہو رہا ہے. دوسرے ایک پین ایک جو ہے نا وہ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہڈی میں اٹ سیلف درد ہو رہا ہے، اندر نہیں ہے لیکن توڑنے والا ایک درد ہوتا سر ہے اگر بہت بہت بھاری. زیادہ ہو جائے. سر بھاری ہو جاتا ہے، گردن میں ایک بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے. امن کسی میں لوگوں میں چکر کی علامات جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آتی ہیں. صحیح. ویژن بلرڈ، دھندلاہٹ جو اچھا. ہے وہ اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے. عموماً لوگ جو کہتے ہیں جی ہماری دل کی دھڑکن جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ تیزی اس میں آ گئی ہے اور وہ بے ترتیب سی ہے دھڑکن، یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایک دم سے ان کے اندر غصہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور کہیں کہیں جو ہے وہ تھکاوٹ اور ایک عجیب قسم کی لیتھارجی کا جو ہے وہ بھی فیکٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایسی صورت میں حکیم صاحب کے گھر میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ طبیب ہیں اور آپ کے مریض بھی ایک کافی شفا یاب بھی ہوتے ہیں اور آپ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اس میں، تو یہ بتائیے کہ گھر میں فرسٹ ایڈ کے طور پہ کچن میں کوئی ایسی شے آپ سمجھتے ہیں کہ یا اس کا استعمال فوری طور پہ کیا جائے؟ پانی کا انٹیک تو ہے یہ باہر. جی جی بالکل. ہمارے یہاں کچن میں سے اگر ہم دیکھیں تو میرے جو پریکٹس میں ہے اس میں سونف اور چھوٹی الائچی اچھا. کا استعمال جو ہے میں اس کے لیے تھوڑا سا وہ دیکھتا ہوں. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں میں مختلف مزاجی کیفیات ہوتی ہیں، صحیح. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے، اور اس کو ہمیں اپنے طور پہ استعمال کر کے دیکھ لینا چاہیے. نقصان ایسا سچ اس کا کوئی نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں ہم. پلس مریض کو لٹا دیا جائے جس کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، اور تھوڑا سا وینٹیلیشن پراپر کر دی جائے اس کی، اور تھوڑا سا کوئی جیسے کوئی اگر کپڑے بہت ٹائٹ ہیں تو ان کو لوز کر دیا جائے.
تو اس طرح کی چیزوں پہ دھیان دے کر ہم وقتی طور پہ ساتھ ساتھ پھر ہم کوشش کریں کہ جو دوا جو بھی ہو سکتی ہے وہ دوا اس کو دی جائے. جس میں یہ چھوٹی چندن ایک ہے جس کی قرص فشار بھی ہے، فشارین بھی ہے، مختلف کمپنیوں نے اپنے نام سے یعنی ہربل کمپنیوں نے اپنے نام سے میڈیسن ترتیب دی. چھوٹی چندن کیا ہے سر؟ چھوٹی چندن ایک بوٹی ہے، اور حکیم اجمل خان صاحب نے جو ہے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کے ساتھ مل کر اس پر کام کیا، اور اس میں صرف الکلوئڈس جو ہے وہ نکالے، اجملین اور اس طرح کے دوسرے. اس میں اسرول بھی کہتے ہیں اس کو، جی اسرول. اور اس کا جو لیٹن نیم یا بوٹانیکل نیم ہے وہ راولفیا سرپنٹینا بھی کہلاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں بڑی فریکوینٹلی، بلکہ ایک وقت میں تو یہ اس میں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں بہت اس کا استعمال تھا. تو اب شاید اس کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں آج بھی یہ مختلف کمبینیشنز کے ساتھ، کہ جو ہمارے یہاں چونکہ مسلح چیزیں لگائی جاتی ہیں اصلاح کرنے والی، صحیح. تو ہم کالی مرچ کی کمبینیشن کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم گلاب ایڈ کر دیتے ہیں، اس میں ہم سندل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہم بالچھڑ جو ہے سنبلتی جو آپ کے اگر ذہنی تناؤ ہوتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہمارے یہاں استعمال کرایا جاتا ہے. چلیں یہ ہم علاج کی بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر ہم سب پرہیز کی طرف بھی آئیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو نمک، وہ جناب مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلی ہوئی چیزیں، خاص طور پر ڈیپ فرائی چیزیں جو ہیں جی وہ مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ جتنے بھی ریفائنڈ فوڈ ہیں اس میں بچے آج کل بہت زیادہ کھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں میں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے. چھوٹے بچوں میں ہائی بلڈ پریشر پہ جو ہے یہ بہت زیادہ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے چپس، پیکٹ والے چپس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں بھی زیادہ نمکیات ایڈ ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کی ارج پیدا کرتے ہیں کہ وہ اشتہا کہ آپ اس کو کھائے چلے جائیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کتنا کھا گئے. وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن صاحب ہم پرہیز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی فرمائیں کہ بلڈ پریشر جب بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے تو اکثر برین ہیمریج اور ایون یہ جو کڈنیز کی فیلئر تک کی سننے میں آتا ہے، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس کے ہم نے پہلے سے جو احتیاطی عوامل ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ ایک تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ خاموش قاتل ہے. تو جب پریشر بڑھتا ہے اور بہت زیادہ جب وہ ہوتا ہے تو پھر کہیں ہیمریج، اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دماغ میں جو ہے وہ خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی حصہ باڈی کا، چاہے وہ آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، کوئی اور حصہ ہو جسم کا، ٹانگیں ہیں، وہ کہیں اس میں پیرالائز یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. کوئی آپ کی حس جو ہے وہ جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے یقیناً بچنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے دیکھتے بھی رہنا چاہیے کہ گھر میں جس کو ہے آیا اس کو کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. دوسرے اگنورینس، کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ بلڈ پریشر کا مسلسل بڑھے رہنا کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. بال سے زیادہ باریک نسیں ہوتی ہیں ہماری گردوں میں، جب ان میں مسلسل پریشر بڑھتا رہتا ہے تو وہاں پہ ڈیمیج شروع ہوتے ہیں، اس کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پھر معاملات جو ہیں وہ کڈنی فیلئر کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو وجوہات ہیں. صاحب اگر میں پھر بات کروں فطرت کی طرف لوٹنے کی اور پلس طرز زندگی کو بہتر بنانے کی، تو میرا خیال ہے کہ بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو یا کوئی بھی امراض ہو تو ہمیں اپنے لائف سٹائل پہ ضرور توجہ دینا ہوگی. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے وقت عنایت فرمایا، ہم آپ کے ممنون، اور بار بار ہم آپ کو اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہدار.